بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ اس کی نحوست کی وجہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بہت سے لوگ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس مہینے میں سفر نہیں کرتے کہیں پہ، اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کراتے، اور اسی طرح اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاتے، ہم بستری نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، اس مہینے میں آسمان سے آفتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اس مہینے کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں کہیں جایا نہیں کرتے۔ تو اس کی نحوست کی وجہ کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس شخص نے مجھے سفر کے مہینے کی گزرنے کی خوشخبری سنا دی میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کی گزرنے کی خوشخبری پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، بیماریوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں آفتیں اترتی ہیں، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو اس مہینے میں نہ کہیں جانا چاہیے، نہ سفر کرنا چاہیے، اور نہ شادی بیاہ کسی خوشی کا کام اس مہینے میں نہیں کرنا ہے۔ تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے تو میں آج آپ کو اس حدیث کے متعلق بتاتا ہوں اور ان لوگوں کی ذہنیت کا بتاتا ہوں۔ دیکھیے اصل میں ان لوگوں کی جو یہ ذہنیت ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کی نحوست کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جو نظریہ جو آج کل چل رہا ہے لوگوں کے اندر، یہ اصل میں زمانہ جاہلیت سے یہ نظریہ چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اسی طرح اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے کے اندر نہ کہیں جاتے تھے، نہ سفر کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، نہ ختنہ کراتے تھے، کوئی خوشی کا کام اس مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ وہ اس مہینے کو سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ نظریہ اسی وقت سے نسل در نسل جو ہے چلا آ رہا ہے، اور آج تک یہی خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صراحتاً اس طرح کی غلط خیالات اور نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا سفر ولا ہامہ، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ ایک مخصوص پرندے کا بدشگونی لینا چاہیے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری خود بخود ایک دوسرے کو لگتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، تو یہ عقیدہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ یہ پرندہ منحوس ہے، جس علاقے میں بیٹھ جائے، جس گھر میں بیٹھ جائے، وہ جگہ جو ہے نحوست والا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے بے برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نظریے کی صراحتاً نفی کی ہے، ان غلط خیالات کی تردید فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیسے آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، زمانہ جاہلیت کا نظریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً تردید کی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے غلط عقیدوں سے، غلط نظریوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ جن لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کی گزرنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے، لوگوں کی اپنی طرف سے گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ ملا علی قاری علیہ رحمہ اور اسی طرح علامہ شوکانی علیہ رحمہ اور دیگر علماء کرام بھی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ موضوع حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قطعاً ہے ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے تو اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً
تردید کی ہے اس غلط عقیدے کی کہ یہ غلط عقیدہ ہے، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں صراحتاً تردید کی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے کی نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط حدیث ہے، موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں کی دلائل سے بچنا چاہیے اور اس طرح کا غلط عقیدہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 561 میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے متعلق جو اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور دلیل میں استدلال میں یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، وہ اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھ کر کہیں جاتے نہیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا کیسا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ نجومیوں کا عقیدہ ہے۔ نجومی اس طرح کی غلط باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت رکھنے کے لیے پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نجومیوں کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ مسلمان نہیں رکھتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی تردید کی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔